الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیے کہ اللہ جل شانہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ والوں کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیات کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، الذین ينفقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، چاہے خوشی کا عالم ہو، غم کا ہو، تنگ دستی کا ہو، یا مال میں فراخی ہو، ہر حالت میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور ایسے لوگ کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، عفو اور درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو، ایسے اعمال والے لوگوں کو، ایسے محسن لوگوں کو اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو صفات اس میں، موضوع تو آخری صفات پر دل چاہتا ہے کہا جائے، مگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا میں محنت کر کے، راتوں کو جاگ کر، دن کو محنت کر کے، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، اہل و عیال، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر
جب انسان محنت کرتا ہے اور حق حلال کی روزی کو کماتا ہے، اسے اپنے پاس رکھتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس دیے ہوئے مال کو وہ اللہ ہی کا فضل سمجھتا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہی ہے جو اللہ نے اس کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اسے مال دیا، عزت دی، عشرت دی، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہی مال، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اللہ ہی کی راہ میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ کو یہ عبادت بہت ہی محبوب ہے، اور ایسی عبادت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے یہ اعلان کیا کہ فلانا فلانا چیز کی ضرورت ہے، کون مسلمان بھائی ہے کہ مال کو خرچ کرے اور اس کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس عبادت کو کر کے جنت کو پا سکتا ہے، اور جب مومن جنت کو پالے تو دنیا و ما فیہا، اس سے بہتر نعمت تو کوئی ہے نہیں نا۔ جنت تو اسی کو ملے گی جس کو اللہ کی رضا ملے گی۔ جب وہ جنت ہی مل گئی ایک ہی عمل سے تو اس سے بڑھ کر عمل، تو اس لیے اللہ نے کہا اللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو، ایسے لوگوں کو، عمل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ سامان میرے ذمہ ہے، میں پورا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، وہ بیٹھ گئے۔ پھر کوئی چیز ضرورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی اٹھے اور پھر وہ ضرورت پوری کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی۔ اس طرح 3 بار ہوا غالباً۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں، اس دولت کے انبار میں اگر ہم، یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ وہ تھوڑا بھی خرچ کر دیں، مگر تھوڑا خرچ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ بس حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، بس ختم، میں نے فلانا فقیر کو 10 روپے دے دیے، بس ختم، اب مغفرت ہو گئی۔ بھائی جو سارا جو مال ہے وہ بھی تو اللہ نے تجھے دیا ہے، اگر تو سارا مال بھی خرچ کر دے تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ کیونکہ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے قرضہ لوں، کسی کی دی ہوئی امانت ہو، کسی کا دیا ہوا سامان ہو، کسی نے مجھے یہ تحفے میں کپڑا دیا ہو، میں اسے وہ کپڑا کر دوں، واپس کر دوں، تو اس پر کیا احسان ہے؟ اس پر کیا احسان بدلہ وبال کہ ہم نے تمہارا حق ادا کر دیا؟ یہ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ جو بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم یہ اسی کی راہ میں، اسی کی عبادت میں، انہی مشغلوں میں لگا دیں اور ہم یہ ذہن میں گمان رکھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کر لیں کہ ہم نے یہ عمل کر لیا، نماز پڑھ لی، بس ختم، سارے حق ادا ہو گئے۔ اللہ کی جیسی ما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العزت کی جیسی قدر انسانوں کو کرنی چاہیے ہے، ویسی قدر انسان نہ کر رہا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ انسان یہ کہہ دے کہ بس ختم، پورا ہو گیا، کوٹا پورا ہو گیا، ایسا نہیں۔
بہت سی نعمتیں، انعامات اللہ رب العزت کے ایسے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ بارہا میں یہ بات بولتا ہوں کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کا ہمیں نام نہیں آتا، مگر وہ نعمتیں سارا دن رات شام صبح دوپہر ہر لمحے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ شکر کیسے ادا کیا؟ ہم نے تو اس چیز کا کبھی نام ہی نہیں لیا، ذکر ہی نہیں کیا، ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم ذکر کیسے کریں؟ ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بس بدلہ پورا ہو گیا، اب جو دل میں آئے کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں انسان کے اندر ہے، بہت سی چیزیں، بہت چیزوں میں معروف چیز دل لے لیجیے، دل۔ افئدہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ میں نے لوگوں کو آنکھ دی، کان دیے، دل دیا، قلیلا ما تشکرون، مگر بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب شکر ادا کیسے کریں؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا یا اللہ آپ نے کان دیا ہے اس کا شکر ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا یا اللہ آپ نے زبان عطا کی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، زبان دی، نام دیا، وجود دیا، اس سینے میں دھڑ میں اس نے اتنے سے دھڑ میں کتنے آلات، کتنی چیزیں، آنتیں، خون، گندا پانی کس طرح الگ ہونے والا، عضو، جگر، گردے، کیا کیا چیزیں، مثانہ، معدہ، کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی۔ ہم نے تو کبھی ان کا زبان سے نام ہی نہیں لیا کہ یہ بھی چیز اللہ نے عطا کی۔ انسان کو وہ چیز اللہ نے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہم نے تو اپنی اندر کی نعمتوں کا بھائی کبھی بھی نہیں جانچا کہ اندر کتنی نعمتیں، باہر تو ایک دور کی بات ہے، جو نظر آ رہی ہے وہ ایک دور کی بات ہے۔ بہت سی چیزیں پوشیدہ جو ہمارے اندر ہیں، ان کا نعم و بدل، کوئی اس کا بدلہ، کوئی اس کے بدلے میں شکر ذکر، کوئی صدقہ، کوئی عطیہ، کوئی للہ، کوئی ایسا عمل جو ہم نے کیا نہیں ہے ایسا۔ تو اپنی ذہن سے یہ سوچ نکال دیں آج کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بس عبادت کے ہم نے حق ادا کر دیے، پار کر لیا، سب کچھ ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے تو سوال ہوا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اپنے وجود کو کیوں تھکاتے ہیں، راتوں رات عبادت کرتے ہیں، پاؤں یہاں تک کہ یہاں تک کہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، ساری رات سجدے میں رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ آپ تو بخشے بخشائیں، اللہ کے محبوب ترین انسان ہیں، ذات ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ کہا کیوں میں اس کا زیادہ حقدار نہیں کہ میں اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ بن سکوں، زیادہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکوں، میں کیوں نہ عبادت کروں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت اس لیے ہی فقط ہے کہ حق کی ادا ہو جائے، ٹھیک ہے وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، مگر نماز پڑھنے کے بعد، تھوڑی قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو خالی الذہن کر لے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی، اب عصر مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، یہ کیسے ہم سوچ لیتے ہیں؟ اور یہ سب باتیں بہت سے لوگوں کے لیے عجیب سی بھی ہوں گی، مگر
ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ایسے جملوں کو، ایسی گفتگو کو سنا جاتا ہے، میں سنتا ہوں، تب یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لی بس کافی ہے، آج جمعے کی نماز پڑھ لی کافی ہے۔ بھائی کیسے کافی ہے؟ جمعے کی نماز پڑھ لی حق ادا ہو گیا کافی ہے، کیسے کافی ہے بھائی؟ اللہ اکبر، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کی بے پناہ نعمتوں میں انسان جیسا ڈوبا ہوا ہے، ویسے ہی انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں بھی ڈوب کر رہے، ہمیشہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اپنے معاملات میں، آفس میں، دفتر میں، گھر میں جو سنت کے مطابق زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزاری ہے۔ اور جو میں قرآن کی آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، ان الذین ينفقون في الضراء والسراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اس میں سے ایک صفت اللہ نے اپنے محبوب لوگوں کی یہ بھی بیان کی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی کہ درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف اور درگزر کرتے ہیں۔ غصہ پی جانا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی مثال ہے، صحابہ ایسی مثال ہے، ہمارے اکابرین ایسی مثال ہیں کہ ان کے اعمال کو دیکھ لے انسان، اپنی زندگی کو ان کے مطابق کر لے، نہ کبھی جھگڑا ہو، لڑائی ہو، فسق ہو، فجور ہو، دل میں نہ بغض آئے، نہ حسد آئے، نہ کینہ آئے، نہ برائی کی طرف انسان کا جانے کو من ہو۔ مگر آج کے دور میں آپ دیکھیں، غصہ اور جذباتی پن اور صبر تحمل کا کوئی دامن ہے ہی نہیں۔ ایک کہتا ہے نا دامن کو پکڑ لیں، دامن ہی نہیں ہے۔ ذرا سی گاڑی چلا رہا ہے، سگنل کھل گیا، آگے والا بھائی اگر نیچے دیکھ رہا ہے، کسی چیز میں مصروف ہے، بچے کے ساتھ لگا ہوا ہے، 2-3 سیکنڈ ایسے ہو گئے، پیچھے والی گاڑی میں ہارن پر ہار اور منہ سے عجیب عجیب کلمات، گالیاں گلوچ شروع۔ اس نے اس کو ہارن دیا، اس نے غصے میں اس کو کہا صبر نہیں ہے، بس منہ ماری شروع، یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہوگی۔ والدین کو گالی، اہل و عیال کو گالی، بیویوں کو گالی، بھائیوں کو گالی، ایک دوسرے پر گالیوں پہ لگے، لعنتوں پر لگے۔ اللہ، صبر اور تحمل ایک ایسا باب ہے، ایسا دروازہ ہے، اگر اسے تھام لیا جائے تو انسان بہت سے نقصانات سے خود ہی محفوظ رہتا ہے، خود ہی اپنے لیے فائدہ ہے۔ یہ ایسا ایک صفت ہے ایسی، اگر یہ انسان اپنا لے خود اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، اہل محلہ والوں کے لیے، وہ انسان خود بخود عزیز سے عزیز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں آج کے دور میں تو بڑی عجیب محفلیں ہوتی ہیں نا، عجیب گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ، ایک عالم بیان کر رہے تھے، مجھے آج بھی ان کا جملہ یاد ہے کہ محفلوں کو جو ہم گپ شپ کا نام دیتے ہیں، بھائی ہم گپ شپ کر رہے ہیں، وہ گپ شپ نہیں ہوتی، وہ غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر غیبت نہیں ہو رہی ہوتی تو تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور ایک گناہ کو کرنے کے بعد انسان 100 گناہ کرتا رہتا ہے، ایک گناہ کے پیچھے۔ مثال کے طور پر ایک بھی انسان نے کسی کی برائی کی تو اگر اس میں وہ موجود ہے تو اس کی غیبت ہوئی،
اور غیبت کرنے کا عذاب آپ کو پتہ ہے۔ اللہ وہی بات ہم 3 محفلوں میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے جا کر ایک نے اس کو بتا دیا یار فلانا نے تو تیرے بارے میں یہ کہا ہے۔ اب چاہے اگر وہ اس میں عمل موجود ہے تو غیبت، نہیں تو تہمت، اگر نہیں موجود تب بھی وہ لڑے گا، موجود ہے تب بھی وہ جا کر لڑے گا، تو نے کیوں کی یہ بات؟ یہاں سے فساد شروع ہوا۔ اب جس کے پاس جائے گا تو نے کی ہے، اگر اس نے کی ہوگی یا تو وہ 2 جواب دے گا، ایک تو بولے گا ہاں میں نے کی ہے، کیا کر لے گا، تکبر، غصہ، اناد، ایسے بڑا پن، آنکھی ہے، کیا کر لے گا، یا تو فوراً جھوٹ بول دے گا نہیں کی، میں نے تو نہیں کی، اس نے ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے ایسا کہا ہوگا، ایک گناہ کیا، اس گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا گناہ کیا، پھر اس کے ملنے سے پہلے یہ جا کر اس سے ملے گا یار تو نے اس کو کیوں کہا ہے، ابھی آئے تو بولنا میں مذاق کر رہا تھا، وہ مذاق نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ ہم کہتے تھے نا کہ اہل خانہ اکثر یہ بولتی ہیں کہ فلانا مجھے دعوت کا کہہ رہا تھا، مجھے بلا رہا تھا تو میں نے بہانہ کر دیا، وہ بہانہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بہانہ کیا چیز ہے؟ عذر تو میں نے سنا تھا، بہانہ کیا ہے؟ بہانہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا، وہ بہانہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا دوسرا نام بہانہ ہے، کہ میں نے بہانہ کر دیا۔ بہانہ کیا مطلب؟ یعنی کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا تھا، اسے ویسے ہی بول دیا میں نے وہ کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ فلانا پڑوسی مجھے دعوت دے رہا تھا، اور حدیث میں ہے وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دے اس دعوت کو قبول کرو۔ ایک تو اس کا وہ حق کھایا اور بہانہ کیا، وہ بہانہ نہیں، وہ جھوٹ تھا کہ میں نے فلانا جگہ جانا ہے، نہیں جانا تو جھوٹ، جانا ہے تو عذر ہے۔ اور گپ شپ غیبت سے تعبیر کی ان عالم نے، اور بہانے کو جھوٹ سے، بالکل صحیح بات، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو غصہ اور یہ جو صفات ہے ہمارے اندر جو موجود ہیں، ہمارے اندر خرابیاں، جو اللہ رب العزت کو صحابہ کی کیا صفت کو پسند آئی تھی، جو جو صفات صحابہ کی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے انہیں قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک صفت یہ بھی تھی کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں محبت میں ملتے رہے، ان کے آپس میں نرمی والا معاملہ تھا، جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے بڑی نرمی اور بڑی محبت سے کیا کرتے تھے، محبت سے ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ اگر آج ہمارے دور میں دیکھ لیں، تھوڑی سی غلطی پر بھی والکاظمین الغیظ، کے غصہ پی جانا بھی جس کو عبادت کہا گیا ہے، وہ تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں اللہ معاف کرے، کسی انسان کی غلطی ہونے کی دیر ہے، بس غلطی ہوئی خود سزا دینے پر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان جو غریب تھا، بھوک کی وجہ سے درخت پر چڑھ کر کھجوریں کھایا کرتا تھا، تو جو زمین کا اس باغ کا مالک تھا اس سے کچھ شک ہونے لگا کہ میری کھجوریں کم ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایک دن پہرا لگایا اور دیکھا کہ نوجوان آیا اور درخت پر چڑھا اور کھجور توڑ کر کھا رہا۔ مالک نے آ کر اسے پکڑ لیا، مالک نے آ کر اسے پکڑ لیا اور نیچے اتارا۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کے دور میں ایسا ہو تو کیا ہوتا؟ اسے پکڑتا، ملازمین کو بلاتا، خود بھی مارتا، ملازمین کو بھی بولتا مار، محلے والوں سے بھی پٹواتا، یہاں تک کہ بہت سے ہمارے ملک پاکستان میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ روڈ پر کھڑے ہوئے انسان کو جلا دیا، روڈ پر گھسیٹتے نوجوانوں کو مار دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، دور کی نہیں، ہمارے ملک کے پاکستان کی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ صدر میں تھا، ایمپریس مارکیٹ میں، اس وقت تو پڑھتے تھے، چھوٹا تھا،
اللہ اکبر۔ سامان وامان لینے صدر گئے، جو طالب علم دوست ہوتے تھے وہ وہاں سے سامان وامان پیٹیاں ویٹیاں بیگ ویگ خریدنا، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا بس پہ بیٹھ کے۔ تو وہاں دیکھا جب جیسے بس سے اترے تو وہاں رش لگا ہوا، اور ایک آدمی بیچ میں 50-60 آدمی آس پاس ہیں اور سب اس کو مار رہے ہیں، کپڑے بھی پھاڑ دیے، برہانہ بھی کر دیا، کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جوتے سے مار رہا ہے، کوئی کس سے مار رہا ہے، کوئی کس سے مار رہا ہے۔ تو دل میں ایک ہوتی ہے نا کہ چھوٹے تھے شوق تھا کیوں مارا جا رہا ہے، دیکھے پیچھے کچھ، تو ہم بھی بیچ میں گھس گئے۔ تو ہم نے کچھ ساتھی کو جو مار رہے تھے، یہ وہ جو ہار کے جب وہ پیچھے آیا تھک گیا ہوگا جو بھی ہوا، تو ہم نے اس کو کہا بھائی جان کیوں مار رہے کیوں مار رہے؟ تو ایسے چوری کی ہے، ایک آدمی کا جیب سے پرس نکالا ہے، پرس نکالتے ہوئے اس نے پکڑ لیا ہے، اس لیے مار رہے ہیں۔ پولیس آ گئی، پولیس نے کہا بھائی کس کا پرس نکالا ہے دکھاؤ، وہ آدمی نہیں ملا، جس کا پرس نکالا تھا وہ نہیں مل رہا، وہ بیچارہ جو چور ہے پیٹتا جا رہا ہے، اور پیٹنے والے بھی پتہ نہیں کون لوگ، اس کو اتنا مارا شاید وہ بیہوشی کی حالت میں تھا، پولیس موبائل میں ڈال کے لے گئی، جس کا پرس لوٹ رہا تھا وہ انسان نہیں ملا۔ یعنی کہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ بس کوئی ملنا چاہیے انسان بس اسے جان سے مار دے۔ اور قرآن کی ان صفات، ان برکات، ان اعمال کی برکات سے ہم اس لیے محروم ہیں، اس لیے محروم ہیں کہ جب ہم کسی پر رحم نہیں کرتے، پروردگار کرے ہم پر رحم، کرنے والا ہے، اب تک کر رہا ہے، پھر ہم اس سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم پر بھی رحمت ہوگی۔ ٹھیک ہے امید لگائیں، مگر کچھ تو وہ بھی احساس کر لیں کہ جس عمل کے بدلے وہ بھی رحم کھائے، جو اس کے کچھ قانون قدرت ہیں، کچھ کے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ دیکھو لوگوں پر رحم کیا کرو، اگر ان پر رحم نہیں کرو گے تو میں بھی رحم نہیں کروں گا۔ ان کچھ رول کو، اس قانونوں کو اپنے ذہن میں تھوڑا رکھنا ہے۔ بھائی وہ 50 لوگوں کے مارنے کا مقصد کیا تھا؟ تم کیوں بیچ میں آئے؟ ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے پاس دیا جائے، پولیس کو دیا جائے، جو حاکم وقت ہے اس کو دیا جائے، جو ادارے بنے ہوئے ہیں سزا دینے اس کو، چاہے سزا ملے نہ ملے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں کہ کسی کو پکڑ کر آپ سزا دیں، یہ اسلام میں نہیں ہے کہ میری چوری کی تو میں اس کو ماروں، نہیں ایسا نہیں۔ اگر کوئی تمہارے رشتہ دار کو قتل بھی کر دے تو وہ قتل کا بدلہ بھی حاکم وقت دلائے گا، تم نے نہیں اسے قتل کرنا بدلے میں، تمہیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم بھی قتل کرو، نہیں ایسا نہیں۔ میں جو واقعہ سنا رہا تھا، وہ کھجور، جو بچہ نوجوان چڑھ کر کھجور کھایا کرتا تھا، تو اس کو جب اس کے مالک نے پکڑ لیا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے درخت پر چڑھ کر کھجور کھایا کرتا ہے، آج میں نے اسے پکڑ لیا۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے کہا بھائی آج تو ہاتھ کٹے گا ہی کٹے گا، چوری بھی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں، گواہ خود موجود ہے، مالک ہے زمین کا۔ کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سامنے بٹھایا اور بڑی محبت سے میرے سر پر، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا ایسا کیوں کرتے ہو، تو آدھا خوف تو میرے ذہن سے ویسے ہی نکل گیا، کیونکہ انسان کی گفتار میں، اس کے انداز گفتگو میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک جملہ ہے، میں ایک وہ بیان سن رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اگلے دن میں۔ ایک پروفیسر صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا انسان کے انداز کا بہت اثر ہوتا ہے۔ انسان یہ کہے کہ کوئی صاحب آئے اسے کہے کہ کیا بات ہے، تو وہ اپنی بات کو ذکر کرے گا، اس کی انداز کا دیکھیں کیفیت ایک الگ ہے، کیا بات ہے۔ ایک بھائی سامنے سے آ رہا ہے، میں اسے بول رہا ہوں کیا بات ہے، لہجہ بدلا، انداز بدلا، اس الفاظ کی تاثیر بدل گئی، کیا بات ہے۔ وہ بتانے والے نے بتانا بھی ہوگا تو نہیں بتائے گا، اور آپ کو یہ آئے گا اسے پوچھیں بھائی کیا بات ہے،
کیا بات ہے بھائی، دیکھیں الفاظ وہی ہے، اس کو جس طرح میں ادا کر رہا ہوں اس کی تاثیر بھی اس طرح بڑھ رہی ہے، بدل رہی ہے۔ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ پر ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہا آدھا خوف تو میرے دل سے ویسے ہی نکل گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، غریب ہوں، غربت کی وجہ سے کچھ کھا پی نہیں سکتا، جب بھوک لگتی ہے تو کھجور کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا دیکھو اگر کھجور درخت سے گر کر نیچے گر جائے تو اٹھا کر کھا لیا کرو، مگر لگی ہوئی درخت کی کھجور کو مت کھایا کرو، اتار کر، یہ چوری ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے اور ان بھائی کے سامنے معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ جو ساتھ جو لے کر آیا تھا زمین کا مالک، اس نے بھی معاف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دعا دی کہ اللہ تیری غربت کو، تیری پریشانی کو دور کرے اور تیری بھوک اور پیاس کو مٹائے، اور اس آدمی نے بھی معاف کیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر آج کے دور میں ہمارا ذرہ برابر کوئی انسان ہمیں مل جائے، ثابت ہے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے، اس کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے، وہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، بس فوراً پکڑ کر شروع، نہ 3 میں نہ ہم 13 میں، بس پکڑ کے مارنا ہے۔ قرآن کی آیات ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی انسان کو جتنا جلدی معاف کرتا ہے اس کی خطا کی معافی پر، اللہ رب العزت بھی اس کی معافی پر اس کو اتنا ہی جلدی معاف کرتے ہیں۔ عام سی باتیں، یہ احادیث مشہور احادیث ہیں، قرآن کی آیات کے ترجمے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ واقعات کو صرف سمجھانے کے لیے، مگر واقعات بھی حدیث کی روشنی میں، کوئی الگ نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں واقعات ہیں، اعمال ہیں، صحابہ کے اعمال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو انشاءاللہ ادھر جو میں ذکر کروں گا۔ جب فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ تھی بیٹی تھی، یعنی کہ زینب، ان کو جو جس شخص نے تکلیف پہنچائی تھی جب وہ ہجرت کر رہی تھی تو ان کے اونٹ پر وار کیا، اللہ اکبر، حضرت نے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے گری، حاملہ تھی، حمل ضائع ہوا، تکلیف پہنچی، اور پھر دن کو ہجرت نہیں کرنے دی، روکے رکھا، اور پھر اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، مکہ سے مدینہ 15 دن کا سفر تھا۔ اس تکلیف میں پھر رات کو نکل کر انہوں نے ہجرت کی، سفر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس تکلیف میں دیکھ کر، صحابہ فرماتے ہیں آنکھیں نم ہوگی، رونے لگے، لگتے جگر تھی نا، اولاد تھی، اولاد کی تکلیف تو انسان سے بڑی مشکل سے برداشت ہوتی ہے، مگر ہونے کے باوجود اسی تکلیف کی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہوئی، یہاں تک اتنی تکلیف پہنچی، مگر جس نے یہ سارا واقعہ کیا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، مجھ سے وہ عمل بہت برا ہوا، میں نے وہ جو خطا کی بہت بری تھی، یا اے اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ جملہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، معاف کیا میں نے۔ والعافین عن الناس، یہ تھی ان کی صفات جو ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنانی ہے، اپنی زندگیوں کے اندر لانی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اس کی زبان سے کی ہوئی بات واپس زبان کے اندر بھی گھس جائے، وہ معافیاں بھی مانگ لے بیچارہ، نہیں تو نے ایسے کہا کیسے، نہیں تو نے ایسا کہا کیوں، تیری ہمت کیسے ہوئی، تکبر کس چیز کا؟ متکبرین جو لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، آخری بات کہہ کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، متکبرین لوگ جو ہوں گے روز قیامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چونٹیوں کی جسامت کے برابر انہیں لایا جا رہا ہوگا،
چونٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم جو چلتے ہیں ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آتی. اسی طرح روز محشر جب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، متکبرین لوگ چونٹیوں کی جسامت کے برابر چل رہے ہوں گے، اور کتنی لوگ ہوں گے، کتنے عوام ہوں گے. یہ اس مسجد والا یہ مجمع نہیں، پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک سب لوگ چل رہے ہوں گے، اور انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے. کس چیز کا تکبر، کس چیز کی یہ دل میں سختیاں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، ہر سیرت کو، ہر عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اس آیات کے مفہوم کا مذاق بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.